السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ صبح اٹھتے ہیں، سوشل میڈیا آن کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں محض 96 گھنٹوں کے اندر یعنی صرف 4 دنوں میں ایک ایسی سیاسی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے جو ملک کی بڑی بڑی تاریخی پارٹیوں کو فالورز کی دوڑ میں پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ ایک ایسی جماعت جس کا انتخابی نشان ایک کاکروچ یعنی لال بیگ ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوفناک سسپنس یہ ہے کہ اس پارٹی نے اب تک 56 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ بھارت کے سیاسی ایوانوں، انٹیلیجنس بیوروز اور خود ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ہر کوئی یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر کاکروچ جنتا پارٹی کے پیچھے کون سا گہرا مائنڈ گیم چل رہا ہے۔ کیا یہ محض انٹرنیٹ پر نوجوانوں کا ایک مذاق ہے، یا پھر یہ بھارت کی تاریخ کا وہ پہلا ڈیجیٹل انقلاب ہے جو آنے والے وقت میں مودی حکومت اور بھارتی عدلیہ کے پورے ڈھانچے کو ہلاک کر رکھ دے گا؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کے اندر 15 مئی کو وہ کون سے چونکا دینے والے ریمارکس تھے جنہوں نے اس چنگاری کو جنم دیا، اس تحریک کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا، اور اس پارٹی کا وہ خفیہ مینیفیسٹو یعنی منشور کیا ہے جس نے بھارت کے منجے ہوئے سیاستدانوں کے پسینے چھڑا دیے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ اس کہانی کا ڈراپ سین آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے 15 مئی 2026 کو نئی دہلی میں واقع سپریم کورٹ آف انڈیا کے کورٹ نمبر 1 سے، جہاں ایک انتہائی حساس کیس کی سماعت چل رہی تھی۔ یہ کیس بھارت میں بڑھتی ہوئی جعلی ڈگریوں، بوگس میڈیا ہاؤسز اور بلیک میلنگ کے خلاف دائر کیا گیا تھا۔ بینچ کی سربراہی کر رہے تھے بھارت کے چیف جسٹس سوریا کانت۔ سماعت کے دوران عدالتی کارروائی کے مصدقہ ریکارڈ کے مطابق چیف جسٹس نے کچھ ایسے سخت الفاظ استعمال کیے جو عام طور پر اعلیٰ عدلیہ کی زبان سے نہیں سنے جاتے۔ انہوں نے نوجوانوں کی ایک مخصوص کھیپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا، آج کل کچھ نوجوان کاکروچ یعنی لال بیگوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ جب انہیں کہیں نوکری نہیں ملتی، جب وہ اپنے پروفیشن میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں، صحافی بن جاتے ہیں، RTI یعنی رائٹ ٹو انفارمیشن کے نام پر بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں اور اداروں پر حملے کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کے طفیلیے یعنی پیراسائٹس ہیں۔ چیف جسٹس کا یہ جملہ جیسے ہی عدالتی رپورٹرز کے ذریعے باہر نکلا، سوشل میڈیا پر ایک طوفان آ گیا۔ بھارت کی جنریشن زی یعنی وہ نوجوان جن کی عمریں 18 سے 25 سال کے درمیان ہیں اور جو پہلے ہی ملک میں ریکارڈ توڑ بے روزگاری اور پیپرز لیک ہونے کے اسکینڈل سے تنگ تھے، انہیں لگا کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ان کے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہے۔ عام طور پر جب نوجوانوں کو غصہ آتا ہے تو وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں یا نعرے بازی کرتے ہیں، لیکن اس بار ڈیجیٹل دنیا کی اس نسل نے ایک ایسا ہتھیار استعمال کیا جس کی توقع نہ تو مودی حکومت کر رہی تھی اور نہ ہی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اس کی امید تھی۔ انہوں نے چیف جسٹس کے دیے ہوئے گالی نما لفظ کاکروچ کو ہی اپنا تغمہ بنا لیا۔ ٹھیک 16 مئی 2026 کو یعنی چیف جسٹس کے بیان کے اگلے ہی دن انٹرنیٹ پر ایک نیا اکاؤنٹ نمودار ہوتا ہے، CJP کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے۔ اب یہاں سے انفارمیشن بمبارڈمنٹ شروع ہوتی ہے جسے آپ کو غور سے سننا ہوگا۔ اس تحریک کا بانی کوئی گمنام ہیکر یا کوئی کمپیوٹر بوٹ نہیں ہے، اس کا اصل بانی ایک 30 سالہ نوجوان ہے جس کا نام ہے ابھیجیت دپکے۔ ابھیجیت کوئی عام لڑکا نہیں ہے، وہ اس وقت امریکہ کی انتہائی معتبر بوسٹن یونیورسٹی سے پبلک ریلیشنز اور میس کمیونیکیشن میں ماسٹر کی ڈگری کر رہا ہے، اور اس سے بھی بڑی اور مصدقہ حقیقت یہ ہے کہ وہ 2020 سے 2023 تک اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی کی سوشل میڈیا کوریج ٹیم کا حصہ رہا، یعنی اسے معلوم ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں بیانیے کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے اور الگورتھم کو اپنے اشاروں پر کیسے نچایا جاتا ہے۔ ابھیجیت دپکے نے انسٹاگرام اور ایکس پر جیسے ہی یہ اکاؤنٹ بنایا، بھارت کے نوجوانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اب ذرا ان نمبرز پر غور کیجئے جو سوشل میڈیا کے ماہرین کو حیران کر رہے ہیں۔ پہلے 24 گھنٹوں میں 9 لاکھ فالورز، اگلے 48 گھنٹوں میں 30 لاکھ فالورز کا ہدف عبور، اور اگلے 96 گھنٹوں یعنی 4 دن میں انسٹاگرام پر 50 لاکھ سے زائد، اور اب تک کی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق 60 لاکھ یعنی 6 ملین سے زائد فالورز۔ یہ گروتھ ریٹ دنیا کی بڑی بڑی ٹیک کمپنیوں اور برانڈز کے لیے بھی ایک خواب ہے۔ صرف یہی نہیں، ابھیجیت نے ایک گوگل فارم کے ذریعے اس پارٹی کی آن لائن رکنیت یعنی ممبرشپ شروع کی
اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ محض 3.5 لاکھ سے زائد نوجوانوں نے اپنی مکمل تفصیلات کے ساتھ اس فارم کو فل کر کے پارٹی کی باقاعدہ رکنیت اختیار کر لی۔ جب یہ گراف تیزی سے اوپر گیا تو 15 اور 16 مئی کی درمیانی رات کو ہی بھارتی عدلیہ میں کھلبلی مچ گئی، صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی اور چیف جسٹس سوریہ کانت کو خود آفیشیل وضاحت جاری کرنا پڑ گئی۔ انہوں نے کہا ان کے بیان کو غلط رنگ دیا گیا ہے، وہ بھارت کے نوجوانوں کی عزت کرتے ہیں اور انہیں ملک کا مستقبل مانتے ہیں، لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا اور کاکروچ جنتا پارٹی ایک برانڈ بن چکی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پارٹی صرف میمز اور مذاق تک محدود ہے؟ یہاں کہانی میں ایک اور بہت بڑا سنجیدہ موڑ آتا ہے۔ پہلی نظر میں دیکھنے پر یہ ایک طنزیہ تحریک ہی معلوم ہوتی ہے جس کا سلوگن تھا وائس آف دا لیزی اینڈ ان ایمپلائڈ، یعنی سست اور بے روزگاروں کی آواز۔ لیکن جب آپ ان کا منشور پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی گہری سیاسی بصیرت کام کر رہی تھی۔ اس کاکروچ جنتا پارٹی نے اپنے منشور میں 4 ایسے مطالبات رکھ دیے جن پر بھارت کی کوئی بھی روایتی سیاسی جماعت بات کرنے سے ڈرتی تھی۔ اب ذرا سوچئے، یہ مطالبات بظاہر ایک مذاق کے پیرائے میں لکھے گئے ہیں، لیکن یہ سیدھا اس کرپٹ سسٹم کی جڑوں پر وار کرتے ہیں جس سے بھارت کا عام شہری پریشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے منجے ہوئے اپوزیشن لیڈر اور سابق کرکٹروں اور سیاستدانوں نے بھی اس پارٹی کی پوسٹ پر کمنٹس کیے اور طنزیہ طور پر اس کا حصہ بننے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تحریک اب صرف نوجوانوں کے موبائل سکرین تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ مودی حکومت کے لیے ایک نیا درد سر بنتی جا رہی ہے، کیونکہ اگلے انتخابات میں یہی جنریشن زی سب سے بڑا ووٹ بینک ثابت ہونے والی ہے۔ ابھیجیت کی یہ مہم الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہو کر شاید کوئی سیٹ نہ جیت پائے، لیکن اس نے بھارت کے ججوں، جرنیلوں اور سیاستدانوں کو یہ پیغام ضرور دے دیا ہے کہ اگر آپ نے نوجوانوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی یا انہیں حقارت امیز القابات سے نوازا تو پھر انہیں بھی سخت تنقید کا سامنا کرنا ہوگا۔ آپ کا اس کاکروچ جنتا پارٹی اور اس کی غیر معمولی مقبولیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔